یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے جائے نماز پر جہاں سجدہ کرتے ہیں وہاں پر خوشبو لگائی، تو میں نے کہا تم یہ کیوں خوشبو لگا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس سے خشوع اور خضوع اچھا رہتا ہے، اس لیے میں نے لگائی۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں پہلے سمجھ لیں کہ خشوع و خضوع کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ خضوع معنی ہوتا ہے عاجزی، انکساری، اور خشوع کا مطلب ہوتا ہے خوف خدا کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ آدمی نماز کو ادا کرے، ادھر ادھر التفات نہ ہو۔ اور اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب کوئی یہ تو نہیں ہوتا کہ اللہ کی ذات کا کوئی تصور قائم کر لیں گے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان امور کی طرف متوجہ ہو جائیں جن کا تعلق دنیا سے نہ ہو آخرت سے ہو، یا وہ اللہ تعالیٰ کے قرب یا اللہ کی یاد کا وسیلہ بن جائیں۔ جیسے آپ کعبۃ اللہ کا تصور ذہن میں لے آئیں، طواف کا لے آئیں، گنبد خضرا کا لے آئیں، میدان محشر، پل صراط، جنت، دوزخ، یہ سب جو تصورات ہیں یہ گویا کہ اس کو یوں ہی کہیں گے کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ تو یوں جب اب دل کی قلبی حاضری ہوتی ہے، جیسے کہ نبی کریم نے واضح طور پہ صحابہ سے فرمایا کہ تم اس طرح نماز ادا کرو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ جب دل حاضر ہوتا ہے اور یہ تصور قائم ہوتا ہے اور ان امور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ خشوع و خضوع سے نماز ادا کر رہا ہے۔ اس کو جاننے کے بعد اب یہ دیکھیں کہ سجدے کی جگہ پر خوشبو لگا کر اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو اس سے خشوع و خضوع کا کیا تعلق ہوا؟ صرف اتنا ہوگا کہ دماغ معطر ہوگا، آپ نیچے جائیں گے تو خوشبو آپ کو آئے گی، آپ کی توجہ امور آخرت سے ہٹ کر خوشبو کی طرف ہو جائے گی، جس کو میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ شاید یہ بھی خشوع و خضوع کی ایک قسم میں سے ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لگا سکتے ہیں آپ خوشبو، ٹھیک ہے، آپ سجدے میں جاتے ہیں، مہک بھی آتی ہے، لیکن آپ کی توجہ امور آخرت کی طرف ہونی چاہیے، نہ کہ صرف خوشبو کی طرف۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سر جھکائیں اور کہیں کہ موتیا ہے، آج تو گلاب ہے، تو یہ آپ ہٹ گئے وہاں سے، اصل جو خشوع و خضوع تھا اس سے ہٹ گئے، اس لیے اس پر توجہ رکھا جائے۔